دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکتا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ ناظرین، پیبلو ایسکوبار کوکین، ڈرگز اور دنیا کے کئی مختلف جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ بیگ سے نکالے اور انہیں آگ لگا دی۔ 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے زیادہ امیر تو بنایا تھا، لیکن اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طریقوں پر مبنی تھا۔ پیبلو ایسکوبار کی ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین پیبلو ایسکوبار ہی سپلائی کرتا تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورک کو بہامس کے ایک آئلینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئلینڈ تھا پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر۔ اس آئلینڈ پہ ایک پورا ایئرپورٹ بنا ہوا تھا جہاں کوکین سے بھرے ہوئے ہوائی جہاز ریفیولنگ کے بہانے لینڈ کرتے اور اسی دوران میں سے ان کوکین کو نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کیا جاتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 1500 kg کوکین بھیجا جاتا تھا، جو پورے سال 5,40,000 kg کوکین ہوتا تھا۔ اور اس وقت امریکہ میں صرف 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ایسکوبار $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ کو سیل کرتا تھا، اور یہ سلسلہ پورا 16 سال تک چلتا رہا۔ یہ پیسہ پیبلو ایسکوبار کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گٹھڑیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کی ربڑ بینڈ خریدتا تھا، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے 3,65,000 کے ربڑ بینڈ خریدتا تھا۔ یاد رہے کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربڑ بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے پیسے کو وہ بینک میں تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان پیسوں کی سٹوریج کے لیے اس نے آئرلینڈ میں بہت بڑے بڑے گودام بنائے ہوتے تھے، جن میں ڈرمز کے اندر یہ کیش سٹور کیا جاتا تھا۔ سٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھاتے تھے یا پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میڈنل کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لی رکھی تھی۔ اس وقت کافی سردی کی وجہ سے اس کی بیٹی کو سردی لگی تو پیبلو ایسکوبار کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر اس کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو ایسکوبار کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بیان کی تھی۔ اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے۔ 1993 میں پیبلو ایسکوبار ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو ایسکوبار کے قصے آج تک پورے دنیا میں مثال بن کے رہ گئے کہ ایک انسان جتنا بھی امیر ہو جائے اس کو ساری دولت اسی دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔